اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی آمین آمین. روح کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے کہ اس کے مختلف مراحل سے گزر کر آخر روح جو ہے اپنے مقام تک پہنچے گی. سب سے پہلے دیکھیں عالم ارواح ہے، اس کے بعد عالم دنیا آتی ہے، اس کے بعد عالم قبر اور پھر آخر میں عالم حشر. تو سب سے پہلے عالم ارواح میں دیکھیں اللہ رب العزت نے اس عالم میں تمام روحوں کو بنایا ہوا ہے، اور تمام روحوں نے اللہ رب العزت سے عہد الست لیا. عہد الست یعنی کہ سب روحوں نے اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ اللہ رب العزت پر ان کا مکمل ایمان ہے. تو اب ظاہر ہے اور اس چیز کا وہ عہد الست کا کیونکہ اقرار کر چکے ہوتے ہیں تو یہ ان کی روح کے اندر، ہر روح کے اندر اس چیز کا عہد موجود ہوتا ہے. لوح محفوظ پر اللہ رب العزت نے تقدیریں لکھی ہوئی ہیں. ہر کسی کی اچھی بری تقدیر جو ہے وہ لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہے. اور یہ تقدیر کا اس میں تقدیر بھی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تقدیر عطل ہوتی ہے اور ایک تقدیر مبرم. عزت نے تمام روحوں کو رکھا اور پھر یہ اللہ کو پتہ ہے کس دور میں کس روح کو کس جگہ کس مذہب میں کس علاقے میں کس گھرانے میں پیدا کرنا ہے. دوسرا دور جو ہے وہ عالم دنیا ہے. یہ دنیا میں روح آ گئی، یعنی کہ جس گھر میں بھی وہ روح آئی تو اب فطرت پہ ہوتی ہے. پھر حدیث پاک ہے کہ جب روح دنیا میں آتی ہے، جس گھر میں آتی ہے والدین کے مذہب پر والدین اس مذہب پر اس روح کو لے آتے ہیں. تو بچے پھر مختلف مذاہب جو ہیں وہ اختیار کر لیتے ہیں. کوئی یہودی گھرانے میں روح آئی، کوئی عیسائی موجوسی میں، اور کوئی ہندو ہوتی ہے، کوئی صابی ہوتی ہے، کوئی بت پرست ہے، اور کئی مسلمانوں کے گھر میں آتی ہے. لیکن انسان کی روح تجسس میں رہتی ہے. اگر وہ غیر ادیان میں بھی آئی تو وہ حق کی طلب ضرور رکھتی ہے کہ اس کو صحیح دین ملے، کیونکہ روح کی ایک اپنی تسکین بھی ہے. اور وہ قرآن پاک میں بڑی وضاحت سے آ گیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون، روح کو سکون اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے. تو اللہ رب العزت نے دنیا جو ہے وہ ایک خاص مقصد کے تحت بنائی، اور یہاں پر دنیا کے اندر جب اللہ نے انسان کو، یہ مخلوق جب بنائی انسان، تو اس کو بڑی نعمت سے نوازا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے علم اور مرضی سے انسان کو نواز دیا. فرشتوں کو بھی بنایا. یہ مخلوق جو ہے کہ اللہ نے اپنی اطاعت گزار مخلوق بنائی ہے. یہ ہر دم اللہ کی عبادت میں فرشتے جو ہے مصروف رہتے ہیں. جب اللہ نے انسان کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دو نعمتیں عطا کر دی، ایک علم کی نعمت اور دوسرا مرضی. اب یہ دو چیزیں جو ہیں اس کا استعمال انسان نے دنیا میں کرنا ہے، اپنے علم کو بھی اور اپنی مرضی کو بھی. اور اس علم اور مرضی کے اوپر انسان کا نفس جو ہے وہ زور لگائے گا دنیا میں. ظاہر ہے جب اللہ نے علم حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کو علم سے نوازا اور فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو، تو ابلیس نے تکبر کیا اور سجدہ نہیں کیا. جب وہاں سے نکال دیے گئے، دنیا میں آ گئے، تو اب دنیا کے اندر اس کا مطلب ہے کہ انسان کے اندر اس کی روح کی بیماریاں بھی ساتھ ہی آتی ہیں. اور روح کی بیماریاں کیا ہیں؟ حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، بدگمانی ہے، غصہ ہے، کبر ہے. یہ وہ چیزیں جو روح کی بیماری ہے. جیسے ہمارے جسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، اگر جسم کی احتیاط نہیں کریں گے تو وہ ظاہر ہے وہ بیماری حاوی ہو جاتی ہے انسان کے اوپر. اسی طرح جو روح کی بیماریاں ہیں وہ بھی انسان کے ساتھ ہے، اور اگر اس کا نفس برا ہوگا تو ظاہر ہے وہ بیماری جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے.
اور پھر انسان خسارے میں رہے گا۔ تو دنیا کے اندر جب اس عالم دنیا میں آتے ہیں تو یہ ایک لمیٹڈ سا ٹائم پیریڈ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے۔ کسی نے 40 سال زندہ رہنا ہے، کسی نے 60 70۔ اس امت محمدیہ کی ایوریج ایج جو نکلتی ہے 60 70 سال ہی ہے۔ اس سے پہلے جو قومیں دنیا میں آئیں، قوم سمود تھی، قوم لوط تھی، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم تھی، حضرت صالح علیہ السلام کی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، ان کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں، 500 سال 700 سال ان کی زندگیاں تھیں، اتنے لمبا عرصہ یہ دنیا میں رہے۔ تو امت محمدیہ میں ایوریج ایج جو ہے وہ کم ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو علم اور مرضی دی، اس کا صحیح استعمال کرنا جو ہے وہ انسان نے خود سیکھا۔ یہ سب تو اللہ نے اس کو عطا کر دیا نا، اس کو اسی لیے اشرف المخلوقات بنا دیا اور اس کے اندر یہ انسان آ گیا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے، مومنین سے بھی ہدایت اور اللہ کی محبت کا وعدہ بالکل نہیں کیا۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اللہ سے مانگنی پڑے گی، اور جتنی مانگیں گے اتنی ہی عطا ہوگی، اتنا اس کو اللہ تعالیٰ عطا کر دیں گے۔ لیکن اب دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہاں پہ، جیسے ڈاروین کی تھیوری تھی، اور اس نے کیا کہا کائنات جو ہے خود بخود تخلیق ہو گئی، اور وہ لوگوں کو اب انسان اگر اپنی جو مرضی ہے اور علم ہے اسی کا صحیح استعمال کرے گا تو اس کو صراط مستقیم اس کو ملے گا، اور اگر نہیں ملے گا تو ظاہر ہے انسان بہک سکتا ہے۔ تو انسان نے زندگی میں صحیح زندگی کی ڈائریکشن لینے کے لیے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ صحیح صحبت میں رہے، اور جو اللہ رب العزت نے سلیبس اتارا ہے ہدایت کے لیے قرآن پاک، اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھے، اس کو پڑھے، اس کا فہم فراست کے لیے دعا مانگے، تو پھر اللہ تعالیٰ حکمت بھی عطا کر دیتے ہیں، تدبر بھی عطا کر دیتے ہیں۔ کیونکہ جب دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام آئے اور شیطان آیا تو شیطان نے انسان کے اوپر زور لگانا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ دھتکارا گیا، اور وہ اپنی نافرمانی کی وجہ سے دھتکارا گیا، اپنے تکبر کی وجہ سے دھتکارا گیا، لیکن وہ اس دنیا میں لوگوں پہ زور لگائے گا۔ تو اب انسان کے لیے جہاں مرضی بھی اللہ نے دے دی، علم بھی دے دیا، لیکن اس کے روح کی بیماریاں بھی اس کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اگر فرض کریں کسی میں حسد زیادہ ہے تو حسد جس سے ہوتا ہے اس کے بارے میں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے سے کوئی حسد کر رہا ہے۔ لیکن اگر ہمارے اندر کوئی بھی بیماری، غصہ زیادہ ہے، بدگمانی زیادہ ہے، خواتین کے اندر دیکھیں بدگمانی زیادہ ہوتی ہے، اور پھر جب انسان کی سوچ ہی نیگیٹو ہو جائے تو پھر ظاہر ہے وہ مختلف قسم کی روحانی بیماریاں جو ہیں وہ انسان کے اندر بنتی ہیں، اس کو غصہ بھی آئے گا، تکبر بھی آئے گا، اور حسد کے ساتھ بخل بھی ہے۔ یہ ساری بیماریاں جو ہیں پھر انسان کو جو ہے خسارے کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہیں۔ تو روح جو ہے جب دنیا میں آ گئی، اب اس روح نے علم اور مرضی ان چیزوں کی انسان نے سمجھ لیتے ہوئے اپنے لیے سیدھا راستہ جو ہے وہ اختیار کرنا ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی کو کہا کہ اے ابو ذر، اگر تم صبح کو ایک آیت کلام پاک کی سیکھ لو تو نوافل کی 100 رکعت سے افضل ہے، اور اگر علم کا ایک باب سیکھ لو تو 1000 رکعت پڑھنے سے افضل ہے۔ تو جو فضیلت آ گئی وہ علم والوں کی فضیلت اللہ کے نزدیک زیادہ ہے، کیونکہ عبادت گزار سے ایک علم والا انسان اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ اور علم جب آئے گا تو انسان اپنی روحانی بیماریوں کو بھی رجوع کر سکتا ہے کہ کہیں میرے اندر کوئی غلطی تو نہیں ہے۔ لیکن یہ دیکھیں ہمارے دین نے کیا بتایا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ہم نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اور دوبارہ زندہ ہونا ہے کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ نے ہمیں مرضی دی اور علم دیا اس کا ہم نے کہاں استعمال کیا، اس وقت ہم نے وقت کا استعمال کیسے کیا، اپنے مال کا استعمال کیسے کیا، اور اپنے علم کا استعمال کیسے کیا، ان ساری چیزوں کا، مرضیوں کا، اپنی مرضی کا استعمال کہاں کیا، اس کا حساب کتاب اللہ کو دے گا۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اور یہ ارواح روحیں جو ہیں یہ ایسی نہیں بنا دی. ان روحوں کے اندر اب آپ دیکھیں جانوروں کی بھی ہیں، نباتات بھی لیونگ تھنگز میں آتے ہیں، لیکن جنت کے اندر جو ہے آخرت کے اندر انسان ہی رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ ہمیشہ رکھنا ہے. تو جب اللہ رب العزت نے اس کائنات میں ایک ترتیب رکھ دی تو اس ترتیب کو ہم نے بھی سمجھنا ہے. اپنی روحوں کو پاکیزہ رکھنے کے لیے اپنے نفس اور شیطان کی طرف سے جو وسوسے آتے ہیں اس پہ زور لگانا ہے. اب دیکھیں اس پہلی ہی سورت جو ہے قرآن پاک کی سورہ فاتحہ، اس کے اندر بڑا واضح طور پہ بتا دیا کہ انسان نے سیدھا راستہ جب اختیار کرے گا اور وہ راستہ جو نبیوں کا، ولیوں کا، شہداء کا تھا، اس راستے پہ چلے گا تو اس کو کامیابی ملے گی. اور اگر وہ ان لوگوں میں جن پہ اللہ کا غصہ نازل ہوا اور وہ لوگ جو خود سے گمراہ ہو گئے، یہود و نصارہ، اگر ان کے راستے پہ چلے گا یا اپنی من مرضی کرے گا تو پھر آخرت میں خسارہ ہے اس کے لیے. تو اصل چیز جو ہے وہ انسان کے جسم کے اندر کی روح ہے. ظاہر ہے جب انسان کے جسم میں روح آ جاتی ہے پھر شریعت بہت سے احکامات جو ہیں ان کی وضاحت کھول کے کر دیتا ہے. تو دنیا کی چیز جو ہے وہ یہ جسم ہے، اور عالم بالا کی چیز جو ہے وہ روح ہے. اور روح جب اللہ نے بنائی تھی عالم ارواح میں، اب وہ کبھی اس کو موت نہیں آئی، کیونکہ اس کی صرف سٹیجز، اس کے ادوار چینج ہوتے ہیں، لیکن اس کو موت نہیں آتی. تو دنیا کے اندر یہ بڑی صحیح سمجھ لے کر انسان نے زندگی میں اپنے لیے پکا سودا کرنا ہے کہ کہیں وہ گمراہ نہ ہو جائے. اور اگر گمراہی کے راستے پر چلے گا تو آخرت کا انجام جو ہے بہت سخت ہے. تیسرا دور جو ہے وہ انسان کا وہ عالم قبر کا ہے. جب دنیا سے جب انسان کی جان نکلتی ہے، آپ دیکھیں نزا کی کیفیات جو ہے اس میں حدیث سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ جیسے اعمال انسان نے کیے ہوں گے ویسے ہی نزا اس کو ملے گی. جو لوگ ایمان پر دنیا میں رہے ان کو وہ ایمان پر دنیا سے جاتے ہیں، اور بہت بڑی کامیابی ہے انسان کے لیے. اور بعض دفعہ نزا کی کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ 2-3 دن انسان نزا کی کیفیت میں رہتا ہے لیکن اس کی جان نہیں نکلتی. یہ اس کے اپنے اعمال ہوتے ہیں. اگر غافل بن کے دنیا میں وقت گزارا ہوگا تو یقیناً وہ وقت بھی مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے اس وقت کی پیاس، حشر کی پیاس، یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے اور ہماری نزا کو آسان کرے. تو دیکھیے حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ پر تو میں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، انگلی رکھی ہے، آپ کی امت پر میں ہاتھ رکھوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھ پر ہاتھ رکھ دو، میری امت پر صرف ایک انگلی رکھنا، ان کو تکلیف نہ دینا. تو یہ امت کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم نے دیکھا ہمیں مانگے بغیر اللہ نے خوبصورت دین دیا. یہی سب سے بڑی نعمت ایسی ہے کہ اس پہ مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کریں تو ہم حق ادا کر نہیں سکتے کہ اللہ نے کتنی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہودی عیسائی یا کوئی جانور نہیں بنا کے بھیجا، بلکہ اللہ نے ہمیں دین اسلام دیا. دین اسلام میں ہم پیدا ہوئے، جب ہم دنیا میں آئے ہمارے کان میں اذان کی آواز آئی، اور اتنا پاکیزہ اور خوبصورت دین ہے اور اتنا آسان دین ہے جس کو ہم نے خود مشکل بنایا. اللہ نے بڑا آسان اس کو رکھا ہے. اور آج آپ دیکھیں لوگ دین میں جس چیز پہ بھی ریسرچ ہوتی ہے وہ وہیں پر آ کے ختم ہوتی ہے جو احکامات اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیے، یعنی کہ ہر چیز وہاں پر ہی آ کے ٹھہر جاتی ہے. تو جب انسان دنیا سے جاتا ہے اور وہ نزا کی کیفیت میں ہوتا ہے تو اس کا تیسرا یعنی کہ روح جو ہے اس کو تیسرا دور ملتا ہے، اور وہ نزا کے بعد یعنی کہ میت جو ہے اس کے اندر روح ہوتی ہے اور وہ روح اپنا مقام اللہ کے ہاں دیکھ لیتی ہے. جو مومن ہوتے ہیں ان کی روح آسانی سے نکلتی ہے، جو کفار ہیں ان کے لیے سختی ہے. کہ علیین میں اعلیٰ نیک روحیں ہوں گی اور سجین میں
کافروں کی روحیں ہوں گی۔ اور جب آسمان پہ روحیں جاتی ہیں نیک لوگوں کی، سفید پاکیزہ خوشبودار کپڑوں میں لپیٹ کے اس روح کو لے جایا جاتا ہے، اور کافروں کی روحوں کو بدبودار ٹاٹ میں لپیٹ کے لے جایا جاتا ہے، جس پہ فرشتے بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ کس کی روح ہے جس سے آسمان میں اتنی بدبو ہے۔ تو روح جو ہے اس کے بعد اپنا مقام دیکھنے کے بعد واپس اس میت میں آ جاتی ہے۔ اسی لیے نیک روحیں کہہ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ایمان دنیا میں ہمارا کیا ہے؟ ایمان بالغیب۔ جب انسان پہ نزا کی کیفیات طاری ہوتی ہیں تو وہ اس دنیا سے پردہ ہو جاتا ہے اور اگلی دنیا کی چیزیں اس کو نظر آتی ہیں۔ اسی لیے آخری وقت کی توبہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ دنیا میں جب انسان کو ہوش ہوتا ہے، جب اس کے سانس ٹھیک ہوتے ہیں، اس ہوش و حواس میں اپنی غلطیوں سے گناہوں سے رجوع کرنا ہوتا ہے، تب انسان توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ لیکن نزا کے وقت تو بات فرق ہو جاتی ہے۔ تو توبہ جو ہے انسان کی، جب تک ہمارے سانس ٹھیک ہے، ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس اعتراف ہے تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور پاکیزہ زندگی کی دعا کرنی چاہیے۔ پاکیزہ زندگی بہت خوبصورت نعمت ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ توفیق اللہ سے مانگنی چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ 3 چیزیں میت کے ساتھ ہوتی ہیں، اس کی اولاد، اس کا مال اور اس کے اعمال۔ تو جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا مال ختم، اس کے قرضے ادا کیے جائیں گے، کسی کا لین دین ہے وہ ادا کیا جائے گا، اس کا کفن دفن کیا جائے گا، یہاں پہ اس کا مال ختم ہو جاتا ہے، اور باقی سارا جو بچ جاتا ہے وہ وراثت بن جاتی ہے، جس کے احکامات اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن پاک میں بیان کر دیے، اور وہ اتنے جس کا جتنا حصہ ہوتا ہے وہ اس کو خود بخود مل جاتا ہے۔ جب میت کو اٹھا کے قبر تک لے کر جاتے ہیں تو وہ اولاد اس کو قبر میں اتارتی ہے، اور قبر جب بند کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے بس وہاں سے اولاد کا اس میت کا رشتہ بھی ختم ہو گیا۔ تو اب پیچھے کیا چیز رہ گئی؟ اس کے اعمال۔ اس کے اعمال ہی اب اس روح کو، جسم کو قبر کے اندر جو ہے وہ فائدہ دے سکتے ہیں یا نقصان دے۔ جیسی زندگی اس روح نے وہاں گزاری ہوگی دنیا میں تو بس اب ٹائم پیریڈ ختم، جو اعمال ہیں وہ اس کا حساب کتاب ہوگا۔ یہ ایسی نہیں اللہ نے دنیا بے مقصد بنا دی تھی کہ جو مرضی کرتے پھرو، نہیں۔ جب ایک قانون آ گیا، ایک شریعت آ گئی، اصول ضوابط آ گئے، اللہ نے جب کائنات کو اصول و ضوابط پر تخلیق کیا، دن بنایا، رات بنائی، ہمیں حلال حرام طریقوں کا بتایا، نمازوں کی پابندی بتائی، اور حج روزہ، دیکھیں جسمانی عبادت سب پر فرض ہے جو ہماری جسم سے ہے، وہ نماز ہے، روزہ ہے، بے شک امیر ہے یا غریب ہے، اور باقی 2 فرائض حج اور زکوٰۃ صاحب نصاب پر اللہ نے فرض کیا۔ اب اس ترتیب کو سمجھیں گے تو دنیا میں بھی آسانی سے رہ سکتے ہیں اور آخرت میں تو بے حد فائدہ ہے۔ اب جب آپ وہ جیسے اعمال لے کر انسان قبر میں جائے گا، اس کا حساب کتاب ہوگا، تو یا تو وہ جہنم کا گڑھا بنے گی وہ قبر، جو کافروں کے لیے آتا ہے، اور مسلمانوں کے لیے کیا آتا ہے؟ نیک اعمال کیے ہوں گے تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے اس کی قبر، اور وہ حد نظر کھلی ہو جاتی ہے، روشن ہو جاتی ہے۔ تو مومنین کے لیے اللہ نے اس آخری وقت میں جہاں وہ تنہائی ہوگی وہاں پر خیر رکھی، کیوں؟ کیونکہ اللہ چاہی زندگی گزاری دنیا میں، تو اس تیسرے دور کے اندر بھی انسان کو راحت محسوس ہوگی، اور اس کے بعد پھر قبریں جب پھٹیں گی، سور ثانی ہوگا، دوبارہ سور پھونکا جائے گا، قبریں پھٹنا شروع ہوں گی، تو عالم حشر کی بات آتی ہے کہ پھر روحوں نے کون سا مقام دیکھنا ہے، جگہ دیکھنا ہے؟ حشر کا میدان۔ اب قبروں سے کتنے، اب دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کب تک کہ جب آخری دنیا میں قیامت آئے گی، جمع غفیر اس مخلوق کا، انسان کا اٹھے گا، اور حد نظر انسان ہی ہوں گے، لیکن پھر ہمیں حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر بھی انسان گروہوں میں تقسیم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ وہاں پہ نیک لوگوں کو نیک لوگوں کے ساتھ رکھے گا،
اور برے لوگوں کو برے لوگوں کے ساتھ رکھے گا۔ اسی طرح سے گروپس بنائے جائیں، نمازی نمازیوں کے ساتھ ہوں گے، شرابی شرابیوں کے ساتھ ہوں گے، اور وہاں حشر کی سختی کافروں پہ اتنی زیادہ ہوگی کہ کافر خود بول اٹھیں گے کہ ہمیں جہنم میں ڈال دیں، یہ حشر کی سختی ہم سے برداشت ہی نہیں ہو رہی۔ اور نیک لوگ وہاں بھی اپنے نیک اعمال کی روشنی میں ہوں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ خوف تو ہوگا جب تک اللہ کا عرش نہیں آئے گا، حساب کتاب نہیں کھلے گا، اور اس کے بعد نامہ اعمال نہیں دے دیے جائیں گے، تب ہر کوئی فکر میں ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا، اس امت کے 70,000 لوگ وہ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو جگہ دے گا۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ صابرین، جنہوں نے دنیا میں اللہ نے جو بھی مشکل پریشانیاں اتاری اس پر صبر کیا، اور وہ اپنے صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کا نامہ اعمال نہیں کھولے گا، ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا، اور وہ انسان، وہ نیک روحیں جو ہیں وہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گی۔ تو جنت کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ جب وہاں حشر کے میدان میں نفسا نفسی کی بات ہوگی، ہر کوئی پریشان ہوگا، وہاں پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعا کا استعمال کریں گے۔ ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا ایسی دی جو جب اس نے مانگی اللہ نے اسے وعدہ کیا وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا کو دنیا میں نہیں استعمال کیا، وہ اس کو آخرت میں اپنی امت کے لیے مانگیں گے، اپنی امت کی شفاعت کے لیے، اپنی امت کے لیے کہ اللہ پوری امت کو جنت عطا کرتے۔ سبحان اللہ، کتنی حوصلہ افزا بات ہے پوری امت کے لیے کہ ہمارے نبی آخرت میں ہمارے لیے اس دعا کو استعمال کریں گے اور انسان کو وہاں پہ نجات ہو۔ حوض کوثر کی بات آتی ہے تو دیکھیں نیک روحوں کو، وہ روحیں، وہ انسان جنہوں نے زندگی میں اپنے آپ کو بدعات سے بچایا ہوگا، واقعی میں سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کی ہوگی، سنتوں پر عمل کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں عطا کرے گا، اور ان کو حوض کوثر پر، جہاں پہ حدیث پاک میں آتا ہے چاندی کی کٹورے ہیں اس پہ، اور حد نظر یہ برتن نظر آئیں گے وہاں پر، اور ہر امتی اپنے حصے کا جب وہاں سے پانی پیے گا اس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حوض کوثر پر بھی اپنے نبی کے ہاتھوں سے پانی پینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے۔ تو پھر آج زندگی میں شعوری زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایسے نہیں کہ ہر دن گزرتا جائے، نہیں، بہت سے حالات آتے ہیں، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر رات کے بعد صبح ہے، اور ایمان انسان کا کیسے بڑھتا ہے کہ تھوڑا سا وہ مشکل میں رہتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک رہتا ہے۔ اگر یہ مشکلات پریشانیاں بہت کوئی انہونی چیز سے ہوتی تو اللہ نبیوں کو کبھی بھی نہ دیتا۔ اللہ نے ہر نبی کو آزمایا، لیکن ان کے لیے اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو جو دنیا میں صبر کریں گے آخرت میں ان کے لیے بہت زیادہ اللہ نے اپنی شان کے حساب سے جنت تیار کی ہے۔ جنت کے لیے بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مانگو تو جنت الفردوس۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنت کے سات جنت، جنت الفردوس، جنت عدن، جنت النعیم، دار الخلد، جنت المأویٰ، دار السلام، علیین۔ اب انسان جیسے اعمال دنیا میں کرے گا اس حساب سے اس کو جنت میں جگہ ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی حسرتوں سے بھی بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے پچھتاووں سے بھی بچائے، اور اللہ ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا کرے۔ جنت عدن کے لیے آتا ہے، علماء کرام ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ یہ وہ جنت ہے جہاں اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا، یا وہ خوش نصیب لوگ جائیں گے جنہوں نے اللہ کو دیکھنا ہے۔ یہ ایسی زبردست بات ہے، اس میں پھر ہر جنتی کے لیے یہ مقام نہیں ہے۔ وہ عورتیں جو دنیا میں غافل بن کے گئیں، یعنی کہ انہوں نے پردے کا بھی اہتمام نہیں کیا اور خاندوں کی ناشکری کی، اور
بدگمانیاں کر کے زندگی میں غیبتیں زیادہ کی، ان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی، جنت عدن میں نہیں جائیں گی۔ اور وہ بیویاں جو نیک بن کے اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے زندگیاں گزاری، صابر رہیں، ہر حال میں انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور اللہ کی عطا کردہ جو ذمہ داریاں تھیں اور جو فرائض تھے ان کو پورا کرنے کی کوشش بھی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ 100% پکی بات ہے، اللہ کے ہم سے راضی ہے۔ ہمارا دین اس چیز پر ہے، انما الاعمال بالنیات، نیت کے اوپر۔ اگر ہماری نیت غلط ہوگی اجر نہیں ملے گا، اور اگر نیت ہی اچھی آ گئی، یہ بھی سیکھنا پڑتا ہے، یہ خود سے نہیں آتا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ جس طرح دنیا میں رہتے ہوئے اور اتنی چیزوں کے لیے محنت کی، اب دیکھیں 2.5-3 سال کا بچہ تو اب اسکول چلا جاتا ہے، 26-27 سال کی عمر میں وہ فارغ ہوتا ہے اپنی تعلیم سے، تو ضرور دنیا کی تعلیم اچھی حاصل کرنی چاہیے، لیکن اگر دین نہیں سیکھا تو ان مراحل کا جو ہر روح نے، ہر انسان نے آگے دیکھنا ہے۔ جیسے اب دیکھیں ہم جو زندہ ہیں انہوں نے ابھی ان کے اوپر نزا کی کیفیات بھی آئیں گی، قبر کے حالات بھی آئیں گے، حشر کا میدان سب نے دیکھنا ہے، الصراط سب نے دیکھنا ہے۔ تو اتنے نازک موقع جو زندگی میں آگے آنے والے ہیں، ان کے لیے جب ہمارے اندر سانس آ رہا ہے اسی وقت تیاری کرنا۔ عقل مند انسان وہی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں دنیا کے کتنے امتحان انسان دیتا ہے، اور وقت سے پہلے 3 گھنٹے کا پیپر ہے تو آپ 3 مہینے پہلے تو وہ تیاری کرے گا کم از کم۔ کوئی بھی اور فنکشن اگر دنیا میں آتا ہے تو انسان اس کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو آخرت کے لیے بھی جو موقع آنے جس پہ ہمارے جسم میں، ہماری روح نے وہ چیزیں دیکھنی ہیں، اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے، یہی پکا سفر ہے۔ اور تو پھر اللہ تعالیٰ جنت کے میزبان اللہ رب العزت خود، اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے حساب سے جنت میں تیاریاں کی۔ جنت کا ذکر زیادہ کرنا چاہیے، اللہ کی محبت کا ذکر اپنی بہو بیٹیوں میں زیادہ کریں، جنت کا ذکر زیادہ کریں تاکہ حوصلہ بڑھے، عبادات کو ایسی بتائیں مشکل کر کے نہیں، آسانی کر کے۔ آپ دیکھیں جن کو نمازوں کی پابندی ہے، اگر ایک نماز بھی قضا ہو جائے تو ان کو بہت، ان کو لگتا ہے جیسے کوئی چیز گم ہو گئی۔ اگر آج ہمارے بچے نماز نہیں پڑھیں گے، چلیں فرض کریں اگر فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے، تو جب یہ دادا نانا یا نانی دادی بنیں گے تو ان کی نسلوں کو کیا پتہ، کیونکہ وہ بزرگوں کو تو انہوں نے دیکھا نہیں فجر کی نماز پڑھتے ہوئے، تو تیسری نسل میں کیا نماز غائب ہو جائے گی فجر کی؟ یہ لمحہ فکری ہے، کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوشش نہیں ہوگی تو پھر تو یہ زندگی ایسی گزر جائے گی، وقت گزر جائے گا۔ آج آپ دیکھیں جس نے، علماء کرام کیا کہتے ہیں، جس نے صحت، بیمار ہونے سے پہلے اپنی صحت کا احساس کر لیا وہ عقل مند انسان ہے۔ وقت کو ضائع ہونے سے پہلے وقت کا صحیح استعمال کر لیا تو وہ انسان کامیاب ہے۔ اسکول کالج میں ٹائم مینجمنٹ سکھائی جاتی ہے، تو جب اتنی اویلیبلٹی ہے ہر چیز کو سیکھنے کے لیے، تو اپنے جسموں اور روحوں کی کامیابی کے لیے، آخرت کے سفر کے لیے جو جو مراحل ہماری زندگی میں ابھی آنے والے، ان کو ہم نے ان کی تیاری کرنی ہے تاکہ ہمیں سرخرو ہو، ہم لوگ آسانی رہے، وہاں پہ ہمیں وحشت خوف نہ ہو۔ جہنم کے لیے بھی آتا ہے، جہنم کا سب سے نچلا درجہ جو ہے منافقین کے لیے، اور اس کے بعد اس کے بھی درجے ہیں، عیسائیوں کا ہے، یہودیوں کا ہے، مجوسیوں کا ہے، ستارہ پرست لوگوں کا ہے، اور امت اس جہنم کے سب سے اوپر والا درجہ جو ہے وہ امت محمدیہ کے گنہگار لوگوں کا ہے۔ لیکن کیونکہ ابھی دعا کا جو ذکر ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا مانگیں گے، تو اس دعا کے نتیجے میں جب وہ اپنی سزا کاٹ لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک نہر سے غسل دیں گے، اور اس کے بعد یہ تمام امت جنت میں چلی جائے گی۔ لیکن وہ جو ان کے اوپر جلنے کا نشان تھے وہ ہمیشہ ان پر رہیں گے، بے شک وہ جنت بھی ان کو مل جائے گی۔ تو آج دیکھیے دنیا میں چہرے پر ایک بھی اگر نشان، پمپل نکل آئے یا کچھ ہو جائے تو کتنی فکر ہوتی ہے، تو کیا وہ جلے ہوئے جسم کے ساتھ، چہروں کے ساتھ جنت میں؟ کیونکہ اب تو وہاں تو اب موت نہیں ہے،
وہاں کسی روح کو موت نہیں آنی۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ رب العزت جو موت کا میندہ ہے اس کو ختم کر دیں گے، یعنی موت کو ختم کر دیں گے۔ اس کے بعد اب روح کو کبھی کوئی اور مرحلہ نہیں دیکھنا، تمام روحیں جو ہیں جنتی روحیں وہ سکون میں آ جائیں، ساری مشکلات پریشانیاں ختم، یہ رونا دھونا، مشقت، محنت، نمازوں کی پابندی، قرآن سے ہم نے صحیح سمجھ لینا، یہ دنیا کی چیز ہے۔ جس روح اور جسم نے اس پہ محنت کر لی وہ آخرت میں جو درجہ ملے گا اس میں وہ سکون سے رہے گا، وہاں کوئی مشقت نہیں ہے، وہاں رونا دھونا نہیں ہے، وہاں عبادات نہیں ہے، اللہ نے وہاں پر بہترین انتظام کیا، اور وہاں پہ کوئی روحانی بیماری بھی نہیں ہوگی جنت میں۔ کیوں؟ کیونکہ ہر جنتی کو جنت میں جانے سے پہلے ایک نہر سے غسل دیا جائے گا اور تمام اس کی روحانی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی، سب آپس میں خوش رہیں گے۔ اللہ اکبر، کبھی تھوڑی ہی دیر کے لیے اس چیز کو ویژولائز کریں، سوچیں کہ غصہ ہی نہیں آ رہا، ساتھ والی پڑوسن پہ کوئی بدگمانی نہیں آ رہی، حسد ہی نہیں آ رہا کسی کا لباس اور اس کی نعمتیں دیکھ کے حسد ہی نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت دل ہوں گے اس وقت۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی یہ نعمت ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ انسان کس توجہ سے کیا مانگتا ہے، تو ہر دعا کے ساتھ خیر و عافیت مانگنی چاہیے، اور دعا مانگنے میں مایوسی نہیں ہونی چاہیے، اللہ سے مانگنی چاہیے کہ ہماری روحوں نے اور جسموں نے آگے جتنے بھی مراحل دیکھنے ہیں اللہ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ بڑے احسن طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سارے مراحل پار کرا کے جنت کے اعلیٰ درجے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذی القوة المتین یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ اپنے رحمت و فضل کے دروازے کھول دے میرے مالک۔ یا اللہ ہمارے لیے آسانیاں عطا فرما دیجیے۔ اللہ جو ہم غفلت والی زندگی گزار چکے میرے مالک ہم اس پر شرمندہ ہیں، ہمیں معاف کر دیجیے۔ اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، یا اللہ ہمیں معاف کر دیجیے۔ میرے مالک جتنے سانس باقی رہتے ہیں میرے مالک ہمیں صحیح معنی میں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے پاس، ہمارے جسم اور روحوں کے پاس یہ دنیا میں جو وقت ہے اس میں صحیح معنی میں ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم آپ کو، اپنے نبی کو راضی کر کے دنیا سے جائیں۔ اللہ ایمان پر ہمیں دنیا پر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن پاک سے ہمارا رشتہ مضبوط کر دیجیے۔ یا اللہ قرآن پاک کو ہمارے دل کی بہار بنا دیجیے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو نمازوں کی پابندی عطا فرما۔ اللہ بچوں کے ساتھ اچھے زادے راہ کے ساتھ حج اور عمرے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ نعمت ہماری آنے والی نسلوں کو بھی عطا فرما دینا۔ یا اللہ ہماری آنے والی نسلوں میں بھی بچوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمانا۔ اللہ ہماری بہو بیٹیوں کو حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ جیسی حیا، پاک دامنی، علم اور حلم اور فراست عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے مردوں کو، بیٹوں کو، آنے والی نسلوں میں بچوں کو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان جیسا عاشق قرآن اور ویسی بہادری اور دین کی سمجھ اور حلم عطا فرما دینا۔
اللہ یہ نعمت اس امت کے مردوں کو بھی سب کو عطا فرما میرے مالک، ہمارے مردوں کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرما اللہ، ہمیں اس دنیا میں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ہمارے اندر خیر خواہی عطا فرما کہ اللہ جہاں جہاں سے دین کا کام ہو رہا ہے اللہ سب کو قبولیت عطا فرما اللہ، جو آج فرقے تفرقے نفرتیں آ گئی دین میں میرے مالک، دین اسلام کو سربلندی عطا فرما، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجیے اللہ، ہمیں تمام جسمانی روحانی اخلاقی بیماریوں سے شفا عطا فرما اللہ، جو جہاں کہیں بیمار ہیں انہیں صحت اور تندرستی عطا فرما میرے مالک، جن کی بیماری شدت اختیار کر گئی ان کے لیے خیر کے فیصلے فرما اللہ، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دیجیے اللہ، جن کی مغفرت ہو گئی ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجے عطا فرما اللہ، آسانیاں عطا فرما یا اللہ، ہمیں دنیا میں اپنی مخلوق میں رحمت جاں بنا دیجیے یا اللہ، ہماری ذات سے ہمارے سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو اللہ، یہ نعمت عطا فرما اللہ، ہمیں اپنے ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما اللہ، اپنی محبت عطا فرما دیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، قرآن کی محبت، دین اسلام کی محبت عطا فرما دیجیے اور اس محبت میں ہر صبح ہر شام اضافہ فرما دیجیے اللہ، آزمائشوں سے، مشکلوں سے، پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ، جتنے بھی لوگ کرونا کی وجہ سے بیمار ہیں اللہ، انہیں صحت و تندرستی عطا فرما میرے مالک، بے شک بیماری آپ ہی کی طرف سے آئی، ہم نے میرے مالک بے شک یہ ہمارے گناہوں کا بھی نتیجہ ہے یا اللہ، ہمیں معاف کر دیجیے اللہ، اس امت سے خیر کے فیصلے فرما دیجیے اللہ، صحت تندرستی عطا فرما، بھاگ کے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ، ہمیں صحیح معنوں میں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان قید ہیں اللہ، ان کو رہائی عطا فرما، عافیہ صدیقی کو رہائی عطا فرما، وہ خیر سے اپنے گھر والوں سے آتے ملیں اللہ، یہ نعمت ان کو عطا فرما اللہ، خیر کے فیصلے فرما یا اللہ، ہمیں قرآن کی صحیح معنی میں سمجھ عطا فرما، قرآن پاک کا پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کو پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرما یا اللہ، آپ نے پردے کو عورت کے لیے پسند فرمایا میرے مالک، پردے میں ہی ہم سے دین اسلام کی سربلندی کا کام لے لیجیے اللہ، جس پہ بھی جو ذمہ داری ہے اس کو احسن طریقے سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ، دنیا سے جب ہم جائیں ہمیں لذا کی پیاس سے، حشر کی پیاس سے ہمیں بچا لینا میرے مالک اللہ، جب ہم دنیا سے جائیں میرے مالک، پہلے آپ ہم سے راضی ہونا، پھر ہمیں اس دنیا سے لے کر جانا اللہ، دنیا اور آخرت کے پچھتاووں سے بچا لینا، دنیا اور آخرت کی حسرتوں سے بچا لینا میرے مالک، دنیا میں ہمیں صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرما اللہ، ہمیں شرح صدر عطا فرما اللہ، سچ بات کہنے کی طاقت عطا فرما اللہ، ہمیں ذہنوں کی بھی پاکیزگی عطا فرما دیجیے یا اللہ، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لینا یا اللہ، وہاں کی تنہائی سے محفوظ فرمانا اللہ، ہمارے قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا اللہ، حشر کے اندر حشر کی سختیوں سے ہمیں محفوظ فرمانا یا اللہ، ہمیں پلسرات پر ہم بجلی کی سی تیزی سے گزر جائیں، یہ نعمت ہم سب کو عطا فرمانا اللہ، اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات یا اللہ، قیامت کا دن ہمارا سب سے خوشیوں والا دن بنا دینا میرے مالک، ہمیں اس جماعت میں، اس گروہ میں رکھنا جس کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیں گے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل کرنا جن سے آپ راضی ہوں گے اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اور ہمارے حق میں بہتر ہے، وہ تمام نعمتیں ہم سب کو عطا فرما دیجیے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم
صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔